بسم اللہ، سنو اے چلتے ہوئے وقت کے مسافر، کچھ باتیں ہیں جو دل میں مدتوں سے اڑی اڑی رہتی تھیں۔ آج سوچا انہیں لفظوں کا لباس پہنا کر تمہارے سامنے بٹھا دوں کہ شاید انہی میں وہ چراغ چھپا ہو جسے تم تلاش کرتے ہو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سسٹر؟ اللہ سے دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوگی ہنسی مسکراتی ہوں گی۔ ہنسنا بھی سنت ہے اور سنت کو قائم رکھنا بھی ہم پر واجب بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ چلو ابتدا ایک دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ وہ راستہ کھول دے جو ہماری قسمتوں میں چھپا تو ہے پر ہمیں ابھی نظر نہیں آتا، کہ دل کی زمین پر امید کا پہلا بیج تبھی اگتا ہے جب انسان اپنے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، کبھی تھکن کا بوجھ کندھوں پر چڑھتا ہے، کبھی امید کے پنکھ لگا کر اڑا دیتی ہے، کبھی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، تو کبھی دل اداس مایوس سا لگتا ہے، تو کبھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ بس پنکھ لگ جائیں اور ہم اڑ جائیں۔ زندگی کسی سیدھی لکیر کا نام تو ہے نہیں، یہ تو ایک خوبصورت دائرہ ہے جہاں زندگی گول گول گھومتی رہتی ہے، جہاں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہر سب کچھ گزرتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی رکتا نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ ایک شعر ہی نہیں ہے، ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے، ایک راز ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں وہ دنیا کو بدل دیتے ہیں، اور جو دنیا کو بدلنے میں لگ جاتے ہیں وہ دراصل خود ہی بدل چکے ہوتے ہیں۔ سنو، جب کبھی دل بہت بھاری ہو، جب آنکھیں سمندر بڑھنے لگے، جب راتیں ختم نہ ہونے والی لگے، تو یاد رکھو اندھیرے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تمہیں نئی روشنی کی قیمت یاد دلا سکے۔ جو ٹوٹتا ہے وہی نئے سے جڑتا ہے، جو بکھرتا ہے وہ کسی اور روپ میں کھلتا ہے، جو درد دیتا ہے وہی سب سے بڑا سبق دے جاتا ہے۔ محبت، یہ لفظ بھی کتنا عجیب ہے۔ غالب نے کہا تھا، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ اور واقعی دل اگر کبھی تھک جائے، ٹوٹ جائے یا کسی کے رویے سے چور ہو جائے تو اسے برا نہ سمجھنا۔ ٹوٹنے والے دل ہی سب سے زیادہ روشنی سمیٹتے ہیں۔ گہری بات ہے، بس دل صاف رکھ لو، ورنہ لوگ، دنیا کا لباس سب دھوئیں کی طرح ہے، پکڑنے جاؤ تو ہاتھ کہاں آتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں آتے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے اپنے رب سے ہی تکلف کی گفتگو کیا کرو، اپنے اندر کی آواز سنو اور ہمت نہ چھوڑو۔ کہتے ہیں نا، خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے کیوں کرے۔ اور ہاں، امید کو کبھی نہ چھوڑو، یہ وہ چراغ ہے جو ہوا کے زور پر بجھتا نہیں بلکہ مزید روشن ہو جاتا ہے۔ جو چلتا رہتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے وہ موسم بدل جاتا ہے، اور جو گر کر اٹھ جاتا ہے وہ تاریخ بنتا ہے۔ کامیابی اونچی آوازوں، بڑے وعدوں یا بھاری باتوں کا نام ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو صرف 3 چیزوں میں چھپی ہوتی ہے: سچی نیت، مسلسل محنت، اچھا دل۔ کوئی بھی خزانہ اچھے دل جتنا قیمتی نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر راستے پر لوٹ آتے ہیں لوگ، ایک ہی بات کہتے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہوا، جو نہیں ہوا وہ بہتر تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ تقدیر لکھی ضرور جاتی ہے، مگر اس کے صفحے پلٹنا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ختم اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری زندگی میں وہ سب در کھول دے جو بند ہونے کے باوجود تمہارے نام تھے، تمہاری تھکن کو طاقت میں، تمہاری آنکھوں کی نمی کو روشنی میں، تمہارے ڈر کو اعتماد میں بدل دے، اور تم اس پرندے کی طرح اڑ جاؤ جس کے پروں میں ہوا نہیں بلکہ یقین بھرا ہوتا ہے۔ زندگی پھول بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور ایک پرتھوی بھی ہے، بس تمہاری نظر کبھی کبھی دھند آ جاتی ہے۔ دھند ہٹ جائے تو سب کچھ رنگوں میں بدل جاتا ہے۔ اور آج میں ایک دعا تمہارے نام کرتی ہوں، تمہاری زندگی میں وہ لمحہ ضرور اترے جو تتلی کی طرح ہو، تمہارے دل پر بیٹھے اور جو رنگ چھوڑ جائے۔
وہ تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے جگمگا جائے گا۔ اے میری سہیلیاں، اڑتے رہو، نرم رہو، رنگ سمیٹتے رہو اور اپنی اڑان پر یقین کبھی مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ انہیں کے ساتھ ہوتی ہے جو تتلی کی طرح ہلکے دل سے امید کے پھولوں پر بیٹھتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھی ایک خاموش پھول کی طرح ہوتی ہے جس پر وقت کی ہوا آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں رکھتی رہتی ہے۔ ہم سب اپنی اپنی شاخوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے رنگ، کسی کی روشنی، کسی کی نرم سی امید کے انتظار میں رہتے ہیں، اور پھر کہیں کچھ اچانک ایک لمحہ ایک تتلی بن کر اڑتا ہوا آتا ہے، ہلکا، نرم، چمکیلا، دل کے باغ میں بیٹھتا ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی کہاں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ زندگی کا سارا پن اسی ایک بات میں ہے، جو لمحہ آئے اسے محسوس کرو۔ اللہ حافظ۔